قرآن کا ایک اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے اس عظیم کتاب میں اپنی اسٹڈی اور ریسرچ کی بیس پر میں پوری ذمہ داری سے اس بات کو ڈکلیئر کرتا ہوں کہ اسلام کا تشدد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی یہ شناخت انسانی تصانیف، قصے اور کہانیوں پر ڈیولپ پرسیپشن یا اسلام کا انسانی طور پر تیار کیا گیا خاکہ سے اخذ کی گئی ہے۔ اگر آپ قرآن کو اسٹڈی کریں تو ایک بات آپ کو بڑی کلیئر نظر آئے گی۔ قرآن میں دیا گیا اسلام اور انسانی لکھی کتابوں پر ڈیولپ کیا گیا فیبریکیٹڈ ورژن آف اسلام یا خود ساختہ اسلام۔ قرآن میں دیا گیا اسلام بڑے واضح انداز میں آپ کو بتائے گا کہ ایک انسان کا قتل گویا پوری انسانیت کا قتل ہے، اور جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے گویا سارے انسانوں کو بچا لیا، جبکہ فیبریکیٹڈ ورژن آف اسلام زبان قال سے نہیں، زبان حال سے دہشت گردی کو جائز قرار دیتا نظر آئے گا۔ اور یہ ورژن اپنے ماننے والوں کو اتنا ظالم بناتا ہے کہ انسانی جان کی قیمت ان کی نظر میں ایک جانور سے بھی نیچے گر جاتی ہے۔ یہی انسانی تصانیف پر مبنی ورژن آف اسلام ہے جس نے اصل اسلام کو بیک گراؤنڈ میں دھکیل دیا ہے اور اصل اسلام کے رخ روشن کو بہت ہی گھناؤنے انداز میں پیش کر رہا اور نقصان پہنچا رہا ہے۔ یہ اسی فیبریکیٹڈ ورژن آف اسلام کی پیدا کردہ وہ خون آشام بلائیں ہیں جنہوں نے ہمارے ملک میں تباہی پھیلا دی ہے، اور یہ پاکستانی علماء کو اپنا استاد ماننے کا اعتراف کرتے ہیں۔ میں قرآن کا ایک طالب علم ہوتے ہوئے پوری سنجیدگی اور ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اسلام دہشت گردی کو کنڈیم کرتا ہے اور ایک انسانی جان کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے برابر ٹھہراتا ہے، جبکہ فیبریکیٹڈ ورژن آف اسلام یا خود ساختہ اسلام میں ان کی کتابوں میں لکھے گئے مقاصد کے اصول کے لیے ہزاروں اور لاکھوں انسانوں کو قتل کر دینا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ لوگ چاہے طالبان کی صورت میں ہوں، آئسس کی صورت میں یا شیعہ کے مختلف گروپس، ان لوگوں کا اسلامی تعلیمات اور قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ یہ اسلامی تعلیمات کے نمائندہ ہیں۔ یہ ظلم، جبر، انتشار اور فساد کے ایجنٹس ہیں جو کہ قرآن کے آئین اور اس میں دی گئی رولنگز یا آرٹیکل سے قطعی نابلد ہیں۔ آرمی ہو یا دوسری سیکیورٹی ایجنسیز، حتیٰ کہ پرائیویٹ گارڈز بھی جو معصوم انسانوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ اس ملک، اس دھرتی کے حقیقی محافظ ہیں۔ یہ لوگ اپنی جانوں پر کھیل کر اپنے رب کی دی گئی اسٹیٹ پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن میں کسی ریاست مدینہ کا ذکر نہیں آتا۔ قرآن ایک اسلامک اسٹیٹ کا وجود بتاتا ہے جو پہلے مدینہ میں وجود پذیر ہوئی اور پھر اس کے بعد اسی طرز پر دنیا کے دوسرے حصوں میں دوسری اسلامک اسٹیٹس۔ مگر اگر کوئی شخص قرآن سے کلیم تعلق کی وجہ سے دی جانے والی عزت اور اتھارٹی کو مس یوز کرتے ہوئے ان لوگوں پر الزامات عائد کرے، ان کو بیلٹل یا ڈسکریڈٹ کرے یا ان کی قربانیوں کو ڈسپیرچ یا ان کے وقار کو مجروح کرے، وہ اصل میں قرآن کی دی گئی رولنگز کے خلاف ایکٹ کر رہا ہوتا ہے، اور در حقیقت قرآن کے ساتھ اپنی ناشنائی کو ایک دیکھنے والی آنکھ کے لیے ایکسپوز کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جب تک قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے قرآن کو ڈائریکٹلی لوگوں سے متعارف نہیں کروایا جائے گا تو مختلف لوگ اپنے ذاتی مقاصد کی تکمیل کے لیے قرآن سے کلیم تعلق کی وجہ سے دی جانے والی رسپیکٹ کے غلط استعمال کا اپنا گھناؤنا کھیل جاری رکھیں گے۔ جب یہ اہلکار انسان دشمن اور ملک دشمن عناصر کے خلاف اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کارروائی کر رہے ہوتے ہیں، در حقیقت یہ اس کتاب میں دیے گئے آرٹیکلز اور اپنے رب کے نام پر اٹھائے گئے حلف کا پاس رکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی قربانیوں، ان کی مشقت، ان کی محنت اور وفاداری کا اعتراف اور اس کو خراج تحسین پیش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور ان میں سے اگر کوئی غلط کرتا ہے تو اس کے لیے قرآن میں احتساب کا ایک پورا نظام موجود ہے جسے ہم اپنے آنے والی ویڈیوز میں دیکھیں گے۔ اس ملک اور انسانوں کی سیکیورٹی، چاہے وہ پولیس کی صورت لیے ہوئے ہو، ایف سی کی، آرمی کی یا دوسری انٹیلیجنس ایجنسیز کی، یہ لوگ امن اور اسلام کے دشمنوں کا سینہ سپر ہو کر مقابلہ کر رہے ہوتے اور ہر حال میں اس حلف پر ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں جو انہوں نے اپنے رب کو گواہ بنا کر کیا ہوتا ہے،
اور اسی حلف سے وفاداری نبھاتے ہوئے یہ باہمت لوگ خون میں لت پت ہو کر اپنے پیاروں کو روتا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم قرآن کو خود سے سمجھیں، جس کے لیے قرآن کا آئین ہمیں لیگلی باؤنڈ کرتا ہے، اور قرآن میں دیے گئے اسلام کو آباء و اجداد کی تصانیف اور اس میں دی گئی روایات اور کہانیوں پر مبنی ورژن آف اسلام یا خود ساختہ اسلام سے الگ کر کے دیکھیں۔ اس وی لاگ میں نے جو چند سوالات چھوڑے ہیں، اپنے آنے والی ویڈیوز میں باقاعدہ ان سوالات کے جواب دوں گا۔ یاد رکھیں، قرآن علم اور پریکٹیکل اقدام کی کتاب کا نام ہے۔ بعض لوگوں نے آباء و اجداد کی رٹی رٹائی کہانیوں اور ان کی روایتوں کے سحر کا دم کر کر کے مسلم معاشروں کو ہیومنائڈ روبوٹس اور زومبیز میں تبدیل کر دیا ہے، جہاں عقل اور شعور کا دور دور تک گزر نہیں ہوتا۔ مدارس ہماری ریڈ لائن۔ یاد رکھیں، مدارس تو تھوڑا دور ہو جاتے ہیں۔ قرآن اپنی لیگل رولنگ میں ایک جگہ کہتا ہے کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، لیکن جب اسی جگہ کو فتنہ و فساد اور معاشرے میں بربادی کے لیے یوز کیا جائے تو آئین کی کتاب اس کے خلاف بھی آپ کو کلیئر انسٹرکشنز ایشو کرتی نظر آئے گی۔ اگر کسی کو نہیں پتا تو وہ جا کر آئین کی کتاب میں دیکھ سکتا ہے۔ دینی مدارس پر چھاپے قبول نہیں، اور یہ غیر آئینی اور غیر اخلاقی چھاپے ہیں۔ شاید لال مسجد اور اس میں موجود اسلحہ اور وہ دہشت گرد کوئی شیخ چلی کی کہانیوں کا ذکر نہیں ہے۔ یہی جگہ تھی جہاں پہ سیکیورٹی ایجنسیز کو جو کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا، تو رزلٹ ایک بھیانک تباہی کی صورت میں نکلا۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ مدارس ان کے لیے ریڈ لائن ہیں یا وائٹ لائن یا بلیو لائن، لیکن مجھے ایک بات کا قطعی طور پر پتہ ہے کہ اس ریاست کا ایک فرد، چاہے وہ کسی بھی نسل اور عقیدے سے تعلق رکھتا ہو، جب تک وہ نقص امن اور اس آئین میں دیے گئے اسٹیٹ رولز کو پامال کرنے کا مرتکب نہیں ٹھہرتا، اس کی حفاظت اس ریاست کے لیے ریڈ لائن ہے۔ ایک دوسرے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ مدارس میں 60 لاکھ طلبہ پڑھتے ہیں، تمہارا باپ بھی ان کو ختم نہیں کر سکتا۔ تو ان سے پوچھنا یہ تھا کہ اگر لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جائے تو کیا غلط بات بھی ٹھیک ہو جاتی ہے؟ یا وہ اس ملک کے آئینی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دھمکی دے رہے ہیں اور اس تعداد سے ڈرا رہے ہیں؟ ایک اور عالم صاحب کہتے ہیں کہ فوج کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، نہ کہ مدارس کے رجسٹرارز کی گنتی کرنا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اور اس کے باہر کی سیکیورٹی انہی لوگوں کے ذمے ہے، چاہے وہ سیکیورٹی پر مامور کوئی بھی صورت یا وردی لیے ہوئے ہوں۔ میں اسٹیٹ کے سارے سیکیورٹی اداروں سے کہوں گا کہ وہ پوری ایمانداری کے ساتھ قرآن کی دی گئی انسٹرکشنز کو پرسیو کرتے ہوئے اپنی ریسرچ اور انویسٹیگیشن کے پروسیسز اینڈ پروسیجرز کو سوفسٹیکیٹڈ بناتے جائیں، تاکہ وہ آئین کی کتاب میں انہیں اسائن کی گئی ڈیوٹیز کو عام لوگوں کو تکلیف دیے بغیر بخوبی سر انجام دے سکیں۔ اور نقص امن کی صورت میں اگر کسی خطبہ دیتے مولوی کو بھی ممبر سے اٹھا کر اس کے ممبر کے نیچے بھی جھانکنا پڑے یا جاری نماز کے دوران بھی آپریشن کرنا پڑے تو بلا خوف و خطر آپ لوگ یہ کام کریں، کیونکہ قرآن میں درج کتاب یعنی آئین میں دی گئی رولنگز آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہیں، ورنہ دوسری صورت میں نتائج پشاور پولیس لائن کی مسجد اور دوسری جگہوں جیسے برآمد ہوتے ہیں۔ بس اس بات کا احساس رہے کہ اپنے رب کی ریاست کی حفاظت کی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے اپنی پوزیشنز اور دی گئی طاقت کا بطور قابل مواخذہ امانت کا پورا احساس رہے، اور آپ کے رب نے اور اس قوم نے جو عزت آپ کو دی ہے اس کا پورا خیال رہے۔ پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ لوگ اس قوم کے ماتھے کا جھومر اور اس کے سر کا تاج ہیں۔ آئین کی کتاب مومنین کو ایک دھاگے میں پروتی ہے اور اس کو تقسیم کرنے والوں سے اپنے آپ کو لا تعلق کرتی ہے۔ فساد کی کسی بھی صورت کا مرتکب ہونے والے افراد اور گروہوں کے خلاف آپ کو جہاں تک جانا پڑے قانون کے اندر رہ کر اس حد تک جائیں۔ اس کتاب میں کی گئی میری اسٹڈی اور ریسرچ میں یہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ تصانیف، کہانیوں اور روایتوں پر پروان چڑھائے گئے سوچ سے آری یہ لوگ اور نبی کے کلچرڈ سٹوڈنٹس اور ان کو دی جانے والی تعلیم میں کوئی تقابل نہیں، اور یہ کہ ان کی نبی کے زیر تربیت اور زیر سرپرستی قرآن میں درج
کتاب یعنی آئین میں موجود دین یعنی سسٹم آف لائف کو ڈیوائن کر کے اٹھائی گئی خلافت اور روایتوں، کہانیوں اور تصانیف پر بنائی گئی زبردستی خلافت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔